اللہ اکبر۔ حضرت مکرش قابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے عمرہ کی نیت کی تھی اور آپ احرام باندھنے کے لیے کپڑا درست فرما رہے تھے تو میری نظر آپ کی پشت پہ پڑی، یعنی احرام باندھ رہے تھے تو آپ نے اپنی چادر مبارک اتاری ہوئی تھی اور اتارنے کے لیے پھر احرام باندھنے لگے تھے، تو میں نے دیکھا کہ میری نظر آپ کی پشت پہ پڑی تو یوں معلوم ہوا جیسے وہ چاندی میں ڈھلی ہوئی ہے۔ سبحان اللہ، خوبصورتی اور چمک مجھے محسوس ہوئی۔ ایک بار ایسا ہوتا ہے کہ مکہ مکرمہ میں قحط مبتلا ہو گئے لوگ، قحط آ گیا اور حضور علیہ السلام کا بچپن ہے، سارے قریش حضرت ابو طالب کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے فریاد کی گئی کہ لوگ قحط میں مبتلا ہیں، وادیاں خشک ہو گئی ہیں، جانوروں کے لیے سبز گھاس کا تنکا بھی نہیں ہے، گھروں میں اہل خانہ سخت بھوک میں مبتلا ہیں، آپ چلیے اور اللہ کی جناب میں بارش کے لیے دعا کیجیے۔ حضرت ابو طالب چونکہ آپ اس وقت بھی کعبہ کے متولیوں میں شامل تھے اور سارے قریش میں بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے، لہٰذا آپ کو کہا گیا کہ آپ دعا کے لیے چلیں۔ حضرت ابو طالب روانہ ہوئے تو لوگوں نے دیکھا کہ ان کی مائیت میں ایک نوجوان ہے، یوں معلوم ہوتا تھا کہ بادل کو پھاڑ کر ابھی جیسے سورج نکلا ہے۔ ان کے ساتھ اور بھی چھوٹے بچے تھے۔ حضرت ابو طالب نے آپ کی پشت کو کعبے سے لگایا اور اس نوجوان نے انگلی کا اشارہ آسمان کی طرف کیا۔ اس وقت آسمان پر بادل کا چھوٹا سا ٹکڑا بھی نہیں تھا۔ اسی وقت آسمان کے گوشہ سے بادل نمودار ہوئے اور ادھر ادھر سے اکٹھے ہو کر سارا مطلع ابرآلود ہوا اور بارش برسنا شروع ہو گئی۔ ہر طرف پانی ہی پانی نظر آیا، وادیاں بہنے لگی اور زمین سرسبز ہو گئی۔ تو اسی منظر کو حضرت ابو طالب نے پھر یوں بیان فرمایا کہ یہ سفید رنگت والا، اس کے منموہنے چہرے کی وجہ سے بادلوں کو اللہ نے پانی عطا کر دیا ہے۔ اللہ اکبر، یعنی حضور علیہ السلام نے اشارہ فرمایا تو وہ تمام مکہ کی وادی بارش سے تر ہو گئی۔ اسی طرح آپ کی پشت مبارک کا ایک اور واقعہ بھی آپ کی سیرت میں ملتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے یہ حدیث مروی ہے، آپ فرماتی ہیں کہ مکہ میں ایک یہودی رہتا تھا۔ جب وہ رات آئی جس رات میں حضور علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی تو وہ اس سے اگلے دن لوگوں میں اس طرح سے پھرتا ہوا نظر آ رہا تھا کہ ہر گھر کا دروازہ کھٹکاتا اور پوچھتا کہ کیا آج تمہارے گھر میں کوئی بچہ پیدا ہوا ہے؟ تو جواب ملتا کہ نہیں۔ اسی طرح کسی شخص نے اس سے پوچھ لیا کہ تو کس کو ڈھونڈ رہا ہے؟ تو اس نے کہا کہ مجھے میرے علم نے، میری کتابوں نے یہ خبر دی ہے کہ آج کی رات مکہ کے اندر ایک بچہ پیدا ہوا ہے جو اللہ کا آخری نبی ہوگا، تو اس لیے میں وہ پوچھ رہا ہوں کہ وہ کس کے گھر آیا ہے۔ تو کسی نے خبر دی کہ ہاں، خبر ملی ہے کہ عبد المطلب کے بیٹے کے ہاں، یعنی عبداللہ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے۔ اس نے کہا مجھے ساتھ لے چلو، میں خود دیکھنا چاہتا ہوں۔ لا کر حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچایا گیا اور اس نے پھر عرض کی کہ جو بچہ اللہ نے آپ کو دیا ہے وہ مجھے دکھا دیا جائے۔ تو آپ کو جب کپڑے میں لپیٹ کر اس یہودی کے سامنے لایا گیا تو اس نے کہا مجھے آپ کی پشت دکھائی جائے۔ تو حضور علیہ السلام کی پشت جب دیکھی تو اس پہ مہر نبوت موجود تھی۔ مہر نبوت یہ اصل میں ایک گوشت کا حصہ ہے جو ابھرا ہوا تھا، جو دونوں کندھوں کے درمیان تھا۔ تو اس نے وہ دیکھ لی، مہر نبوت دیکھ لی، فرط غم سے غش کھا کر گر پڑا۔ اسے ہوش میں لایا گیا تو پوچھا گیا تمہیں کیا ہو گیا؟ کہنے لگا افسوس،
بنی اسرائیل سے نبوت رخصت ہو گئی، مجھے اس کا دکھ بہت ہے، مجھے اس کا دکھ اتنا ہے کہ بنی اسرائیل میں اب نبی کوئی نہیں آئے گا، وہ بنی اسماعیل میں آ گیا، اسماعیل کی اولاد ہیں آپ، تو مجھے اس کا بڑا دکھ ہے۔ تو بزرگوں نے کہا کہ جس کو تو جو ہے نبوت جن سے چھن گئی وہ تو دکھ منائیں، اور جنہیں نبوت مل گئی وہ کیوں نہ خوشی منائیں، وہ کیوں نہ خوشی منائیں۔ بھائی جنہیں چھن گئی ہے وہ غش کھا کے گر پڑا ہے، اس نے اس کا اظہار کیا ہے کہ مجھے بڑا افسوس ہوا ہے کہ نبوت بنی اسرائیل سے جا چکی ہے، تو جنہیں ملی ہے بولیے وہ کیوں نہ خوشیاں منائیں۔ الحمدللہ۔ وہ کہنے لگا ہے گروہ قریش، بخدا اس مولود کی سطوت کا ڈھنکا مشرق و مغرب میں بجے گا، اور تم جتنے بھی اس کے ساتھ چلو گے وہ سارے عزت پاؤ گے، اور جو اس کے خلاف ہوگا اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے شر سے اسے خود محفوظ رکھے گا۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح حضور علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں کہ جب میری عمر 6 برس تھی تو میری والدہ ماجرہ مجھے اپنی کنیز ام ایمن کے ہمراہ مدینہ لے آئیں، اور وہاں آ کے ٹھہریں، 1 ماہ آپ وہاں رہیں۔ اللہ اکبر۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اس وقت اپنی والدہ کو دیکھا تھا، اور ایک بڑا یہودی عالم جو مدینہ میں ہی قرب و جوار میں رہتا تھا، وہ مجھے ہر روز آ کے دیکھا کرتا تھا، مجھے ہر روز آ کے دیکھا کرتا تھا، بہت غور سے دیکھتا رہتا اور تاڑتا رہتا تھا۔ تو ایک دن اس نے مجھ سے پوچھ لیا، بچے تمہارا نام کیا ہے؟ میں نے کہا احمد، حالانکہ آپ کا نام نامی محمد ہے، لیکن حضور کبھی کبھی اپنا نام احمد بھی بیان کرتے، کیونکہ آپ کا آسمانوں پہ نام احمد ہے۔ اس نے کہا مجھے اپنی پشت دکھاؤ، تو اس نے جب میری پشت دیکھی اور دیکھ کر کہا یہ اس امت کا نبی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اپنے بھائیوں کو بھی یہ بات بتا دی۔ اب میری والدہ کو جب اس بات کا علم ہوا تو وہ اس ڈر سے کہ کہیں کوئی یہودی میرے بیٹے کو نقصان نہ پہنچائے، وہ مکہ روانہ ہو گئی، اور راستے میں حکمت الہی سے جب ابوا پہنچیں تو وہاں بیمار ہوئیں اور وہیں انتقال فرمایا، اور وہیں دفن ہوئیں، اور میری والدہ کی عمر اس وقت تقریباً 20 برس تھی۔ اللہ اکبر۔ تو یہ حضور علیہ السلام کی پشت مبارک کے حوالے سے جو گفتگو میں نے عرض کر دی کہ آپ کی پشت پہ مہر نبوت موجود تھی۔ حضور علیہ السلام کے قدم مبارک، مل کے کہیے سبحان اللہ۔